اور اگر ایسے بچے کو گلڈ ہے تو گلڈ بھی آئیڈم سے ٹھیک ہو جاتا ہے خدا کے فضل سے. گلڈ کی سب سے خطرناک قسم وہ ہے جس کا ٹیوبرکلوسس سے تعلق ہے. اور ٹیوبرکولر مادہ بعض دفعہ تھائرائڈ گلینڈ میں بیٹھتا ہے. اس کو آپ تھائرائڈینم دیں یا ایلوپیتھک دوا اس کو دیں سپلیمنٹ کے طور پر، اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اصل بیماری وہی موجود ہے. اس کے نتیجے میں جو گلینڈ کے جوسز بنتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں بیماری کی وجہ سے. ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے آپ زائد ان جوسز کو، آرٹیفیشل بنائے ہوئے جوسز کو دے دیتے ہیں، لیکن بیماری رہتی ہے. بس ایسی صورت میں بیسیلینم ہومیوپیتھک میں بہت اچھا اثر دکھانے والی ہے، لیکن اگر کسی کا دل کمزور ہو تو اس کو اونچی طاقت میں نہیں دینی چاہیے. میں بالعموم 200 سے شروع کرتا ہوں اور پھر 1000 10,000 اس کے اندر ہی بیسیلینم اس گلینڈ کی سوئی ہوئی اس کو سل کو یا وہ ختم کرتی ہے یا تھوڑا سا ابھارتی ہے، اور پھر وہ ابھرنے کے بعد پھر وہ دوسری دواؤں کے قابو آ جاتا ہے. سیلی دوائیں بہت سی ہیں، مثلا سلفر اس میں ایک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بیسیلینم کے بعد اگر گلینڈ ہے تو اس کو کیا اثر ظاہر ہوا ہے، اس کے مطابق اس کا علاج ہوگا. میں نے ایک مثال پہلے دی تھی آپ کو یہاں مولوی اسماعیل صاحب کی، جو ہمارے وقف جدید کے مولف تھے. ان کا گلڈ اتنا بڑا تھا کہ ہر وقت وہ کپڑا ڈالے پھرتے تھے. دوا میں نے ان کو دی پائلز کے لیے اور گلڈ ساتھ دور ہو گئے کیونکہ کلکیریا فلور دوا تھی، اور سخت گلڈ میں کلکیریا فلور بہت اچھی دوا ہے. لیکن بیسیلینم دے دی جائے اور پھر کلکیریا فلور دی جائے تو زیادہ مفید ہے. تو آئیڈم دینی ہے اگر وہ مخصوص علامتیں ہوں، اگر نہ ہوں تو بیسیلینم کو لاجسٹک کے طور پر استعمال کریں، بمبارڈمنٹ کے طور پر، اور اس کے کور میں علاج کلکیریا فلور سے کیا جائے. کلکیریا فلور 6X میں بھی کام کرتی ہے اور اونچی طاقت میں بھی کام کرتی ہے. اس تجربے کے بعد میں زیادہ اونچی نہیں دیتا ورنہ بعض دفعہ مریض بیچارہ شیک ہو جاتا ہے.